سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ جب جنگ شروع ہوئی پہلے بھی ظاہر ہے ایران نے بڑی ریزیلینس دکھائی تھی، اس دفعہ 12 دن ہو چکے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ جو بمباری کرنے والے وہ بمباری کر کے تھک چکے ہیں اور ان کے چہروں سے آئے ہیں، اب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، جس طرح سے صدر ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ جی مارکو روبیو بھی تھا، پھر اس کے اندر وٹکوف بھی تھا، پھر کشنر بھی تھا، پھر اس کے بعد یہ ہیکس ہے، ان سب نے کہا تھا، تو یہ تو بڑا ایک متھ تھی انوینسبلٹی کی امریکہ کی، وہ ایک طرح سے آپ اس کو شیٹر ہوئی ہے ایک لحاظ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک کوئی واک ان دا پارک ہو گیا، ایپک فیوری، ہاں ایپک نام دیا تھا، ہاں جی ایپسٹین فیوری۔ ہاں تو یہ یہاں وینزویلا میں جیسے یہ انہوں نے ان کے صدر کو اغوا کر لیا اور بس وہ اس طرح کا کوئی ان کا سمجھ رہے تھے، یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم بس جائیں گے آل گنز بلیزنگ اور ہم تباہ بربادی، it will be over in a minute or in an hour or two in like maybe like a few days۔ اب دیکھیں نا، یہ کل پرسوں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ پوچھ رہے تھے اپنے جنرل سے کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ ابھی تو مطلب کہ آپ دیکھیں کوئی بھی آبجیکٹو جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں وار کے، کوئی ایک بھی آبجیکٹو کے وہ قریب نہیں ہے جو وہ میٹ کر جائے۔ کیا جو ہے وہ انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ سرنڈر کریں، انکنڈیشنل سرنڈر۔ کہ انکنڈیشنل سرنڈر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو لڑائی چل رہی ہے، کل رات کو بھی بمباری دو ویوز میں ہر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور 12 دن سے جو تل اویو کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں گئے، وہ بنکر کے اندر ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ صبح بھی ایک ہوتی ہے بمباری، پھر رات کو بھی ایک بمباری ہوتی ہے۔ اب تو ان کے سائرن بھی کام نہیں کر رہے، وہ سائرن بھی وہ 15 منٹ سے جو ہے وہ 1-1.5 منٹ پہ آ گیا ہے، کیونکہ سارے ریڈارز انہوں نے بڑے طریقے سے سارے تباہ کر دیے، جو بیسکلی ارلی وارننگ کا سارا سسٹم تھا وہ سارا امریکنز کا تھا۔ وہ یہ اسرائیلی بتاتے ہیں نا، ہمارے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، ہمارے پاس ایرو ہے، ہمارے پاس پیٹریٹ ہے، سارا کچھ جو تھا وہ تھا بیسکلی انہی ریڈارز کے اوپر، جن کو ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ کیا ہے۔ تو یہ ایک لمبی وار آف ایٹریشن کی طرف معاملہ چلا گیا کہ اب کس کے اندر کتنی ہمت ہے اور وہ کون زیادہ لمبی جنگ لڑ سکتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا، یہ چیز تو پہلے بھی اسٹیبلش ہوئی تھی کہ ریزیلینس ہے ایرانی قوم میں، جس طرح سے پہلے بمباری ہوئی تھی 12 دن، ظاہر ہے کہ وہ اتنی اوور ویلمنگ نہیں تھی جس طریقے سے اب ریزیلینس دکھائی ہے کہ آپ کی قیادت چلی گئی، لیکن اس کے بعد بھی آپ میں یہ نہیں ہوا کہ آپ تتر بتر ہو گئے ہوں، بلکہ آپ نے ڈی سینٹرلائزڈ کر کے بھی اپنی کمانڈ کو کنٹرول رکھا تمام چیزوں پہ۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک تو ایران کے اندر آئیڈیالوجیکل کانٹینیوٹی ہے کہ اگر ایک سپریم لیڈر گئے ہیں تو دوسرے سپریم لیڈر آ گئے، یہ ان کو سب سے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے، پوری معاشرے کو جل کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ان کا کانسیپٹ تھا، دیکھیں ایرانین جب اسرائیلی اور امریکن لڑنے گئے ہیں وہاں پہ تو کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ اپنی مرضی کا بندہ لے کے آنا چاہ رہے، تو سسٹم موجود ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے، رہ گئی بات فوج کی اور عوام کی۔ فوج لڑ رہی ہے اور عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے، تو جو لارجر گول تھا وہ گول تو وہ ظاہری بات ہے اچیو نہیں ہوا۔ اب حالانکہ ڈیوائڈ بھی کسی حد تک موجود ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں عموماً جب بھی ایسے ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر جب آپ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی جتنی مرضی ڈیوائڈ کسی ملک کے اندر ہو، انٹل اینڈ انلیس کے پہلے سول وار چل رہی ہو اور آپ اوپر سے انڈیا بھی یہی سمجھا تھا، انڈیا بھی اس کی بالکل مس کیلکولیشن تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، اکنامک چیلنجز ہیں، IMF پروگرام ہے، جاؤ، پر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے اس کا ایک مزاج کس طرح کا ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز تو ہو گئی، لیکن مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری ویسٹرن ورلڈ ایک چیز دیکھ رہی ہے اور عرب دنیا بھی دیکھ رہی ہے، مطلب ان کا کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہے، مطلب ان کی کوئی ریلیونس ویلیو ہی نہیں ہے۔ مطلب عرب دنیا کا $1.5-2 ٹریلین کی باتیں کی جب ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ میں آئے تھے، میں لگاؤں گا، مطلب ان کا $1.5-2 ٹریلین وہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کسی قسم کی کوئی بات خطے میں نہیں سنی جا رہی۔ یورپین یونین جو ہے یا جو یو آر سرپرائز؟ نہیں، میں سرپرائز، دیکھیں بالکل میں سرپرائز ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرپرائز اس وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا جب قطر میں ہوتے ہوئے جس کے دفاع کی ذمہ داری امریکہ نے لی تھی، اسرائیل اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ میں یہ سرپرائز یہ ہوں کہ دیکھیں آپ کا کوئی نہ کوئی لیوریج ہوتی ہے کسی ملک کے اوپر، ان ملکوں کی ایک لیوریج تھی امریکہ کے اندر، بھائی ہم نے آپ کے ہاں انویسٹ کیا ہے، مطلب کوئی لیوریج ہوتی ہے۔ آپ یہ ملکوں کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ سارا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ کا ہے یہ تو اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اب یہ جو پینک ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتی ہے، اور یورپ کو بھی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ پہلے رشیا کے اوپر وار شروع ہوئی، رشیا یوکرین وار شروع ہوئی،
मिडिल यूरोप की एनर्जी सप्लाई लाइन कम हो गई, ट्रम्प साहब आए, टैरिफ वॉर ले आए, अब फिर एनर्जी की सप्लाई जो है वो जो महंगाई होगी। और मैं कल किसी से अमेरिका में बात कर रहा, उसने कहा हमारे यहाँ 60-70 सेंट जो है ईस्ट कोस्ट में प्राइस बढ़ गई है तेल की पर गैलन। सो मेरा ख्याल है कि कोई बोल भी नहीं रहा, ये बड़ी परेशानी है। बाकी ईरानी कौम तो लड़ रहे हैं लेकिन ग्लोबली कोई नहीं बोल रहा, ये भी परेशानी